فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عطیہ زینب بنت میثم رضوی گوپال پوری کی روح کو ارسال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین وللکافرین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وضع الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ واجابۃ الدعاء تحت قبتہ، ولا یعد ایامہم زائرہ جایا راجیا من عمرہ۔ بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد۔ حاضرین فرش اعضاء، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام مومنین ذوی الاحترام سے گزارش ہے کہ منقبت کے اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع اگر گلدستے کی شکل اختیار کر لے اور تھوڑا تھوڑا آپ میرے قریب آ جائیں تو میں آپ کے ذہن عالیہ سے قریب اگر گفتگو کروں۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات ارشاد۔ آ جائیے ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ حاضرین فرش اعضاء، آپ کی بابرکت حسین، شاداب اور خوبصورت سماعت کی نظر میں نے اس وقت جس قول رسول اور قول امام صادق اور قول امام جواد اور قول امام حسن عسکری علیہ السلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یوں تو ان میں سے اگر کسی ایک کا قول بھی ہوتا تو وہ ہمارے لیے کافی ہوتا، اس لیے کہ اس گھرانے کے سب محمد ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، اس قول میں معصومین نے جس طرف ہم کو متوجہ کیا ہے، اگر آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں تو میں آغاز گفتگو میں ایک جملہ آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر کیے دیتا ہوں کہ اگر ہم یا آپ کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے
نیک عمل انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم زمانے کے محتاج ہیں، ہم وقت کے محتاج ہیں، ہم جسم کے محتاج ہیں۔ یعنی ہم جسم کے اس طرح سے محتاج ہیں کہ ہم ایک وقت میں یا عزا خانے کے اندر بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہیں۔ یعنی ہم جسم کے اعتبار سے محتاج ہیں، ہم وقت کے اعتبار سے اس طرح سے محتاج ہیں کہ ہم ایک وقت میں ایک جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں، 40 جگہ پر حاضر نہیں ہو سکتے۔ ہم زمانے کے محتاج اس طرح سے ہیں کہ ہم کل تک نہیں تھے، آج ہیں، شاید کل نہیں رہے۔ لہٰذا اگر ہم کوئی نیک عمل انجام دیں گے تو ہمارا، اس لیے کہ ہم محدود ہیں، ہم لامحدود عمل انجام نہیں دے سکتے، مگر وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اگر کوئی نیک عمل انجام دے گا تو نہ وہ وقت کا محتاج، نہ وہ زمانے کا محتاج، نہ وہ جسم کا محتاج۔ جب وہ کوئی نیک عمل انجام دے گا تو اس کا نیک عمل بھی لامحدود ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ بھائی متوجہ رہیے گا، گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کا ذہن ادھر ادھر چلا گیا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں آغاز گفتگو میں ایک جملہ آپ کی والدہ سماعت کی نظر کیے دیتا ہوں کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے، مولانا عطیہ در صاحب، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضیلت خاک شفا اور عظمت کربلا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن ادھر ادھر گیا تو بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، اور مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتماد ہے، بس یہی سے گفتگو کا آغاز کروں۔ دیکھیے، ہم اور آپ اگر کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہم وقت کے بھی محتاج، ہم زمانے کے بھی محتاج، ہم جسم کے بھی محتاج، مگر وہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ نہ زمانے کا محتاج، نہ وقت کا محتاج، نہ جسم کا محتاج۔ وہ اللہ جب کوئی نیک عمل انجام دینا چاہتا ہے، نہیں، جب وہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو کر اس کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد۔ توجہ کیجیے گا، جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو بہت آسان کر کے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ارشاد کیا ہوتا ہے، میں نے 4 معصومین نے اس حدیث سے، 4 معصومین سے حدیث نقل ہے، کیا ارشاد ہوا؟ ان اللہ حفظ الحسین من قتلہ، یعنی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو صلہ حسین کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا بلکہ آخرت میں ملتا ہے، ایسے ہی ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا زندگی میں نہیں ملتی بلکہ آخرت میں ملتی ہے۔ میں نے تھوڑا سا بیدار رہی ہے۔ دیکھیے ایک ہے شہادت، اس لیے کہ شہید ہونے والا شہید ہو گیا، اس نے جام شہادت پی لیا، اب وہ زندہ، اب وہ یہاں تو رہا نہیں، بظاہر تو یہاں رہا نہیں، تو لہذا اس کی نیکی کا صلہ اسے یہاں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ اور ایک ہے ہلاک ہونے والا، خودکشی کرنے والا، لہذا اس کو اس کی اس جرم کی سزا یہاں رہا نہیں، لہذا یہاں سزا دنیا کی کوئی حکومت دے نہیں سکتی، آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے شہید ہوئے، اربوں خربوں شہید ہوئے، ہو رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر جو دنیا کا انوکھا شہید ہے حسین، جس کو اللہ نے دنیا میں 4 صلے دیے ہیں، آخرت میں نہیں۔ اگر آخرت والے پڑھنے لگا تو لوگوں کے ایمان ڈولنے لگیں گے، پہلے دنیا والے سن لیجئے گا۔ اللہ نے حسین کو، حسین کی شہادت کے 4 صلے دیے۔ پہلا صلہ کیا دیا؟ ان اللہ حفظ الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ۔ اللہ نے حسین کی شہادت کا پہلا صلہ یہ دیا کہ حسین کی نسل میں اللہ نے 9 امام رکھے۔ ہائے ہائے بھائی جاگیے خدا کے لیے، اللہ نے 9 امام۔ اگر ایک امام کسی کی نسل میں بن جائے، دیکھیے ایک امام خود ساختہ بن جائے تو نسلیں فخر کرتی ہیں، اور اگر خدا ساختہ بن جائے، بھائی توجہ کیجئے گا،
تو اگر ایک امام بن جائے تو نسل فخر کرتی ہے. اللہ نے 9 امام حسین کی نسل میں رکھے ہیں. اور اس کے بعد کیا اجابت و شفا فی تربتی، اللہ نے حسین کی مٹی میں شفا رکھی ہے. وہ اجابت تحت دعا، اور اللہ نے حسین کی یعنی قبہ امام حسین کے نیچے اگر بندہ مومن بیٹھ کر دعا کرے اللہ اس کی دعا کو کتنی گنائی میں نے اب تک 3. پہلی کیا ہے؟ اللہ نے حسین کی شہادت کے صلے میں، حسین کی شہادت کے بدلے میں 4 تحفے دیے، 4 صلے دیے. کیا صلہ؟ پہلا صلہ اللہ نے حسین کی نسل میں امامت کو رکھا. دوسرا صلہ اللہ نے حسین کی مٹی میں شفا رکھی. تیسرا صلہ اللہ نے قبہ امام حسین کے نیچے بیٹھ کر اگر بندہ مومن دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. اور چوتھے صلے سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ حسین کے عزاداروں سے، ماتمیوں سے. وَلَا يَعُدُّ أَيَّامًا زَائِرِهِ جَائِيًا رَاجِيًا مِنْ عُمْرِهِ. اللہ نے چوتھا صلہ حسین کے عزاداروں کو اور زائروں کو یہ دیا کہ جب کوئی زائر گھر سے کربلا جاتا ہے، نہیں ابھی آپ بیدار نہیں ہے، جب کوئی بندہ مومن زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ گھر سے لے کے زیارت تک اور زیارت سے لے کے گھر تک جتنا وقت اس کی زندگی میں خرچ ہو اس کو اس کی زندگی میں نوٹ نہ کرنا. ہائے 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 اللہ صلوات پڑھیے نا محمد مل کے. گھر سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے گھر تک جو وقت صرف ہو سفر میں اس کو اس کی زندگی میں نوٹ نہ کرنا بلکہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. اب اگر آپ متوجہ ہیں تو جملہ میں آپ کی بالیدہ سماعت کی نظر کے دیتا ہوں. 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیکھیں اللہ نے حسین کی مٹی میں شفا رکھی ہے. 7ویں امام کی خدمت میں سعد بن سعد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول مٹی کھانا کیسا ہے؟ ماذا کرا الطعام، مولا مٹی کھانا کیسا ہے؟ فرمایا ان اکل الطعام حرام. مولا نے فرمایا مٹی کھانا تو حرام ہے. آنے والے نے کہا مولا بھائی میں نے گفتگو کے آغاز میں جملہ کہا، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضیلت خاک شفا، لہذا آپ میرے ساتھ رویش ادراک پہ رہیے گا. میں آپ سے پوری قریب ہو کر آپ کے ذہن عالیہ سے گفتگو کروں گا. کیا کہا سعد نے؟ مولا فرزند رسول ذرا یہ بتائیے مٹی کھانا کیسا ہے؟ مولا نے فرمایا ان اکل الطعام حرام، مٹی کھانا تو حرام ہے. آنے والے نے کہا مولا کیسے حرام ہے، کس طرح سے حرام ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مثل اکل الدم ولحم الخنزیر، مٹی کھانا ایسے ہے جیسے کوئی مردار کا گوشت کھا رہا ہو، جیسے کوئی خون پی رہا ہو. اس نے کہا مولا کیا ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مولا فرماتے ہیں الا قبر الحسین، سوائے قبر حسین کے. گوپال پور والوں جاگنا اور گفتگو سننا، ایک ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں. بھائی مٹی کھانا حرام، تب ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام، مگر قبر حسین کی مٹی کھانا حرام نہیں ہے. بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی اور ہندوستان کی شراب پینا حرام ہو اور ایران اور عراق کی شراب پینا حلال ہو. نہیں، ایک قطرہ ہے جب بھی حرام، ایک بوتل پیے جب بھی حرام ہے. حرام صبح قیامت تک شریعت محمدی میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو جب ساری دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے تو پھر قبر حسین کی مٹی کھانا حلال کیوں ہے؟ اچھا اب جب آپ جائیں گے اور توضیح مسائل اٹھائیں گے اور مطہرات کی بحث پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مٹی کی بحث ملے گی اور مٹی ہے مطہرات میں سے. اچھا مٹی کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ صرف طاہر نہیں ہے، مطہر بھی ہے، یعنی صرف پاک نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بھئی پیر کے تلوے کو مٹی پاک کرتی ہے، جوتے کے تلے کو مٹی پاک کرتی ہے،
یعنی خود بھی پاک، دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی کائنات کی واحد شے مٹی جو پاک ہونے کے باوجود بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہے. سوال یہ حرام کیوں ہے؟ تو شیخ نے علل الشرائع میں علت بیان کی اور وجہ بتائی کہ مٹی کھانا اس لیے حرام ہے اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم کا پتلا اسی مٹی سے تیار ہوا. ہائے ہائے جائیے میں خدا کے لیے، جناب آدم کا پتلا اسی مٹی سے تیار ہوا، لہذا نسل آدم پر مٹی کھانا حرام ہے. تو گوپال پور والوں یاد رکھنا، بات دو وجہ سے خالی نہیں. یا تو یہ تسلیم کیجئے کہ آدم کا پتلا جس مٹی سے بنا وہ مٹی یہ مٹی نہیں تھی جس کا کھانا حلال ہے، یا اگر اسی مٹی سے بنا تو پھر یہ تسلیم کرو کہ اللہ نے احترام حسین میں شریعت کا مسئلہ بدل دیا. نا ابھی بیداری نہیں ہے. اللہ نے احترام حسین میں شریعت کا مسئلہ بدل دیا. ابھی بھی نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لیجئے گا، یعنی اللہ تو احترام حسین میں شریعت کا مسئلہ بدل دیتا ہے، لوگ بدعت کا فتویٰ بھی نہیں بدل پاتے. صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے اصول کافی میں بھی حدیث ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ان تربت کربلا ہے دواؤن اکبر، کربلا کی مٹی دوائے اکبر ہے. اکبر سمجھتے ہیں نا کہ اکبر کیا ہے؟ پہلے اکبر سمجھیے گا. اذان ہوئی، کیا کہتے ہیں مؤذن گلدستے اذان پہ جانے کے بعد؟ اللہ اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں. اگر آپ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور مجھ سے سوال کرنے لگے مار بھائی ذرا یہ بتائیے بھائی آپ کتنے بھائی ہیں، تو میں کہوں گا 3 بھائی ہیں. تو مولانا برجستہ کہیں گے سب سے بڑا بھائی کون ہے، تو میں کہوں گا میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چھوٹے ہیں. اللہ سب سے بڑا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ سب چھوٹے ہیں. ہائے ہائے. ایسے ہی اِنَّ تُرْبَتَ کربلا ہے دواؤن اکبر، کربلا کی مٹی وہ ہے جو دوائے اکبر ہے. ابھی بھی متوجہ نہیں ہے تو یوں سن لیجئے گا عزیزان گرامی. مطلب کہنے کا میرے یہ میں بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کربلا کی مٹی دوائے اکبر ہے. یعنی اس کے کارخانے تکوین و تقدیر میں جو منشی بیٹھا ہوا ہے، دوائیاں لکھنے والا، اس کے پاس اس سے بڑی کوئی دوا ہے ہی نہیں. ہائے 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 اللہ، اس سے بڑی کوئی دوا ہے ہی نہیں. نا جو اب تک خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے میں ان تک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کے خزانے تکوین و تقدیر میں جو منشی بیٹھا ہوا ہے، دوائیاں لکھنے والا، اس کے پاس اس سے بڑی کوئی دوا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دنیا کی جتنی دوائیں ہیں وہ زندگی میں کام آتی ہیں. بھائی تھوڑا سا تو بیدار ہو جائے. دنیا میں جتنی دوائیاں ہیں وہ زندگی میں کام آتی ہے. صرف خاک شفا ایسی دوا ہے کہ اگر زندے کو دے دو تو شفا مل جاتی ہے، اور اگر کفن میں رکھ دو تو شفاعت مل جاتی ہے. صلوات پڑھیے. معصوم نے ارشاد فرمایا جب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو آپ اپنے بچے کا تالوا کربلا کی مٹی سے اٹھائیں. جب آپ کے یہاں پر بچے کی ولادت ہو تو آپ اپنے بچے کا تالوا کربلا کی مٹی، پہلی غذا کربلا کی مٹی قرار دیں. ٹھیک ہے. معصوم نے فرمایا کہ یہ دوا جو ہے دوائے اکبر ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے اس مٹی کو استعمال کیا مگر آج تک مجھے اس مٹی سے شفا نہیں ملی. تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے صادق آل محمد بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ عالم جلال میں بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ اپنی حماقتوں کی بنیاد پر اثر کھوتے ہو، الزام خاک شفا کو دیتے ہو۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں خاک شفا کو استعمال کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ اس نے کہا مولا ذرا بتا دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جب جاتے ہو کربلا تو کیا کرتے ہو؟ مولا جاتے ہیں اور تربت کربلا لے آتے ہیں، حسین کے در کی خاک لے آتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ جاتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مولا جاتے ہیں اور مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، جب آپ جاتے ہو اور مٹی لے کر آتے ہو تو اس مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مولا کیسے؟ مولا کہتے ہیں جب جاؤ کربلا تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ فرات میں جانے کے بعد غسل بجا لاؤ، اس کے بعد زیارت کربلا پڑھو، اس کے بعد مولا کہتے ہیں جاتے ہو اور جانے کے بعد مٹی لے کر آتے ہو، اسے پیک کر کے ایسے ہی رکھ دیتے ہو، مگر جب عطار کی دکان پہ جاتے ہو تو خوبصورت شیشی لیتے ہو اور عطر کو اس میں پیک کر کے لے کر آتے ہو، اس مٹی کو کہیں بھی رکھ دیتے ہو، عطر کی شیشی کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہو۔ جب جاؤ تو اس کے لیے صاف سا ظرف لو تاکہ اس میں رکھ کے لے کر آؤ۔ اس کے بعد مولا کیا کرے؟ مولا فرماتے اگر تم یوں ہی جاتے ہو اور کربلا کی مٹی کو لے آتے ہو تو نہ دکھائی دینے والی مخلوق، بیمار جنات اس مٹی کو سونگتے اور اس کا اثر لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں جب آپ جاتے ہو تو جانے کے بعد جب کسی کو خاک شفا کھلاؤ یا کھاؤ یا اٹھاؤ تو اس کے لیے مفاتی میں بھی دعا ہے، اس دعا کو پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق الملک الذی اخذها وبحق النبی الذی خزنها وبحق الوصی الذی حل فیها اجعلها شفاء لكل داء وغنى من كل فقر وآمنا من كل خوف وعزا من كل ذل وجعلها رزقا واسعا۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد علیہ وسلم۔ بھائی آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ کیا کہا معصوم نے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا جب اس مٹی کو اٹھاؤ تو اس کے لیے دعا ہے، اور دعا کے ایک ایک فقرے پر اگر آپ متوجہ رہیں گے تو آپ کے ذہن عالیہ سے میں قریب ہو جاؤں گا، جملہ میرا اور میری محنت رائے گا نہ جائے۔ دیکھیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مٹی کو کسی کو کھلاؤ تو ایک نخود، اب نخود کسے کہتے ہیں؟ عربی میں نخود کہتے ہیں چنے کے دانے کی برابر۔ جب کسی بیمار کو خاک شفا یہ مٹی کھلاؤ تو ایک نخود، ایک چنے کے دانے کی برابر، اور یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا؟ اللہم بحق الملک الذی اخذها، پروردگار تجھے اس فرشتے کا واسطہ جس نے اس مٹی کو اپنی مٹھی میں اٹھا رکھا ہے۔ کون ہے وہ فرشتہ؟ سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام۔ اس کے بعد کہا اللہم بحق النبی الذی خزنہا، پروردگار تجھے اس نبی مرسل کا واسطہ جس نے اس مٹی کو اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا ہے۔ اگر اس جملے کی گوپال پور میں بھی قدر نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اب ذرا تلاش تو کرو وہ نبی کون ہے، کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ کب رکھا؟ اس مٹی کو اپنے خزانے میں چھپا کر نبی نے اپنی ایک بیوی جناب ام سلمہ کو شیشی میں خاک شفا دی، اور اس کے بعد ابھی بھی متوجہ نہیں تو یوں سن لیجئے گا ایک ایک فرد کی توجہ، یعنی یہ نبی وہ ہے جو خدیجہ کا مال دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جو خدیجہ کا مال دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے وہ خاک شفا کو اپنے خزانے میں چھپا کے رکھتا ہے۔ جو زمین اور آسمان کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے وہ مال خدیجہ کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے والا خاک شفا کو اپنے خزانے میں برکت کے لیے رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس مٹی میں
کسی معصوم کا خون ملا ہوا ہے. اب جملے پہ غور کیجئے گا. وَجَعَلَهَا شِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ، اے میرے پروردگار. دیکھیں اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور لینے کے بعد جملہ کے اے میرے پروردگار تجھے اس مٹی کا واسطہ میرے ہر طرح کی بیماری میں، ہر طرح کی بیماری کو اس مٹی کے ذریعے سے، ہر مرض کے لیے اس مٹی کو شفا قرار دے. اب چاہے وہ مرض کیسا ہی ہو. نہیں، دنیا میں جتنی دوائیاں بنی ہیں وہ ہر دوائی ہر مرض کے لیے الگ ہے. بھائی جو سر کے درد کے لیے دوا ہے وہ پیٹ کے درد میں استعمال نہیں ہو سکتی. جو پیٹ کے درد کے لیے دوا ہے وہ سینے کے درد میں استعمال نہیں ہو سکتی. جو سینے کے درد کے لیے دوا ہے وہ سر کے درد میں استعمال نہیں ہو سکتی. دنیا میں جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ ہر دوائی ہر مرض کے لیے الگ ہے. مگر معصوم نے کیا کہا؟ اس مٹی کو اپنی مٹھی میں لو اور لینے کے بعد ایک جملہ کا پروردگار تجھے اس مٹی کا واسطہ اس مٹی کو ہر مرض کے لیے شفا قرار دے. اب مجھے نہیں معلوم یہاں پر کون کتنا بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے، مگر آج تک آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا فلاں صاحب اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ اگر وہ اپنی ہاتھ کے مٹی اٹھا کر دے دیں تو وہ مٹی بھی دوا بن کے لگ جاتی ہے. مگر یہ جملہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے مٹی اٹھا کے دی اور وہ دوا بن کے لگ گئی؟ نہیں، یہ تو صرف تنہا ترین فاطمہ کا لال ہے کہ اگر اپنے در سے مٹی اٹھا کے دے دے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مٹی اٹھا کے دے دے. دیکھیے نماز کا وقت قریب آیا، علی بیت المال میں قمر وہاں موجود ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے علی نے جارو کشی کی اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی. قمر نے کہا یا علی مسجد قریب میں تھی، آپ مسجد میں جا کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، مگر آپ نے یہیں پر نماز کیوں پڑھی؟ تو ایک مرتبہ معصوم نے کہا، کیا کہا؟ امیر کائنات نے کیا کہا؟ قمر کیا تجھے نبی کا وہ قول یاد نہیں ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس سرزمین پر سجدہ کرے گا روز محشر وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی. ہائے ہائے. لہذا میں نے یہاں پر اس لیے سجدہ کیا تاکہ روز محشر یہ جگہ میرے حق میں گواہی دے. اب میں 4 مصرے میسم بھائی کی جانب سے اس محترم مجمع کی نظر کیے دیتا ہوں کہ روز محشر، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پورا مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ محشر میں کہے گا خدا آؤ شیخ جی اما یہ تو بتاؤ اجر رسالت میں کیا کیا. محشر میں یہ کہے گا خدا آؤ شیخ جی یہ تو بتاؤ اجر رسالت میں کیا کیا. سجدوں کی تم نے لین لگا دی ہے دور تک، سجدوں کی تم نے لین لگا دی ہے دور تک، خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ نہیں کیا. مل کے سجدوں کی تم نے لین لگا دی ہے دور تک، خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ. دیکھیے میں ایک جملہ عدیہ کہہ دیتا ہوں، لوگ چوراہے پر بہت زبان درازی کرتے ہیں، وہاں زبان درازی کرنا کمال نہیں ہے. اللہ نے زبان عطائی ذکر آل محمد کے لیے کی ہے. خوش نصیب وہ ہے جو فرش عزا پہ آ کے بولے. سن لیجئے گا، اور یہاں اس لیے بولو تاکہ کل وہ آپ کے حق میں وہاں بولے. تھوڑا سا آ گیا بھائی، میں ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر خاموشی کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چوراہے پر تو نمبر نہیں آنے دیتے، اور یہاں نہ جانے کس وادی میں تھوڑا سا بیدار ہو تاکہ آپ کے ذہن عالیت سے قریب ہو کر گفتگو کروں. دیکھیے عطا حیدر صاحب، اب میں پھر معصوم کا فقرہ آپ کی بالیدہ سماعت کی نظر کیے دیتا ہوں. کیا کہا معصوم نے؟ کہا وَآمَنَّا مِن كُلِّ خَوْفٍ، اے میرے پروردگار اس مٹی کو ہر خوف کے مقابلے میں امن قرار دے دے. میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے بھٹکوں گا نہیں. وَآمَنَّا مِن كُلِّ خَوْفٍ، اے میرے پروردگار
اس مٹی کو ہر خوف کے مقابلے میں امن قرار دے دے. اب چاہے وہ خوف کیسا ہی ہو، بادشاہ کا خوف ہو یا وزیر کا، چور کا خوف ہو یا سپاہی کا، جان کا خوف ہو یا مال کا، عزت نفس کا خوف ہو، ہر خوف کے مقابلے میں اس مٹی کو امن قرار دے دے. دیکھیے خوف کی وجہ سے مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں بدل جاتا ہے. علماء تشریف فرمائیں. مسئلہ اولی کیا ہے؟ یعنی آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وضو کریں، مگر اگر آپ کے اعضائے وضو میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو آپ وضو کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا صاف ہے، آپ مصلی سمیٹ کر رکھ دیں گے، جب چلا جائے گا تو آپ نماز پڑھیں گے. ایسے ہی آپ کے اوپر روزہ واجب ہوا، آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، سحر کا وقت قریب آیا، آپ اٹھے، آپ کو اپنی طبیعت میں کچھ نقاہت سی محسوس ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے ذرا اپنے آپ کو چیک کرایا، اس نے بتایا آپ کو شوگر ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. مسئلہ اولی کی وجہ سے آپ جو ہے مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں بدل گیا. آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ چاہتے ہیں حج کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے. کسی نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم حج کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم نہیں وہاں پر آپ کا ایک دشمن بیٹھا ہے بندوق لیے ہوئے، وہ آپ کے فوراً گولی مار دے گا، تو آپ جو ہے حج کو ملتوی کر دیں گے. کیوں؟ جان کا بچانا واجب ہے. زندہ رہے تو اگلے سال آپ حج کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں بدل جاتا ہے. اب آپ متوجہ ہیں نا، یعنی اگر جان کا خوف ہو تو آپ جو ہے وہ جماعت کو روک سکتے ہیں، جان کا خوف ہو تو آپ حج کو ملتوی کر سکتے ہیں، جان کا خوف ہو تو آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں. یعنی ہر مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں بدل جاتا ہے. مگر کائنات کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر جان کا خوف ہو تو وہ مسئلہ اولی مسئلہ ثانوی میں نہیں بدلتا. کسی نے آیت اللہ وحید خراسانی سے سوال کیا، آغا اس سال داعش کا سردار یہ کہتا ہے کہ ہم روزے حسین کو مسمار کر دیں گے، اس نشان کو ختم کر دیں گے، تو ہم کربلا جائیں یا نہ جائیں؟ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیا. بھئی صلوات مل جل کے پڑھ دیجئے، پیچھے والے بھی ادھر آئے. اور جو لوگ یہ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے دیوار کا سہارا نہ لیں، آپ نوجوان ہیں، جب جوانی میں عالم ہے تو آگے چل کے کیا. ایک صلوات بآواز بلند. سنیے ایک ایک فرد کی توجہ. کیا کہا؟ آقا کیا کرے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم روزہ حسین کو ختم کر دیں گے، نشان کو مٹا دیں گے. میرے آقا کیا کریں؟ کربلا جائیں یا نہ جائیں؟ مولا نے کہا، آقا نے کہا، آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا، جو کربلا جاتے تھے وہ تو جاتے ہی تھے، اور جو نہیں جاتے تھے اس بار وہ بھی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی جاگیے خدا کے لیے. ایک ہاتھ کٹوانا پڑے تو بھی کربلا جاؤ، ایک پیر کٹوانا پڑے، ماں کو اپنے بچوں کو ذبح کرانا پڑے تو بھی کربلا جاؤ. کسی نے پوچھا کیوں؟ آیت اللہ وحید خراسانی سے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ کربلا ہے. کربلا یہ مینا کا میدان نہیں ہے، یا آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی جاتی، یہاں بیٹے قربان کیے جاتے ہیں. دیکھیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سرکار ذرا یہ بتائیے میں ترکی سے آتا ہوں. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں ترکی سے آتا ہوں، دجلہ کا پانی اتنا تیز بہتا ہے کہ ہماری کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، کیا کریں ہم؟ مولا کربلا آئے یا نہیں آئے؟ کشتی آتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، ہم فنا ہو جاتے ہیں، ہم غرق ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر تیری کشتی دجلہ میں ڈوب جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تم اس میں جو ہے ڈوب جاتے ہو، تو تمہیں معلوم ہے
وہ کشتی دجلہ میں نہیں پلٹتی بلکہ وہ تو کوثر میں پلٹتی ہے۔ اب ان لوگوں کو سلام جنہوں نے پچھلے سال گزشتہ سال پورا شوم ماحول میں بھی حسین کی عزاداری اس شان سے کری جس شان سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ عرفان اہل بیت ہونا ضروری ہے۔ وَآمَنَّا مِن كُلِّ خَوْفٍ، ہر خوف کے مقابلے میں اس مٹی کو امن قرار دے۔ وَغِنَم مِن كُلِّ فَقْرٍ، اور اس مٹی کو غربت کے مقابلے میں امیری قرار دے۔ ساری دنیا میں مٹی کھانا غربت کی علامت ہے۔ لاک ڈاؤن میں ایک دوست اپنے دوست سے فون کر کے پوچھتا ہے کیا حالات ہے، تو دوست برجستہ کہتا ہے کیا بتائے، اب تو اتنی غربت آ گئی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے بچا ہی نہیں، کیا بچوں کو مٹی چٹاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی کھلانا غربت کی علامت ہے، مگر تناک ترین خاک حسین کی ہے جو امیری کی علامت ہے۔ وَآمَنَّا مِن كُلِّ خَوْفٍ، ہر خوف کے مقابلے میں اس مٹی کو امن قرار دے۔ وَغِنَم مِن كُلِّ فَقْرٍ، اور ہر غربت کے مقابلے میں اس مٹی کو امیری قرار دے۔ وَعِزًّا مِن كُلِّ ذُلٍّ، اور ہر ذلت کے مقابلے میں اس مٹی کو عزت قرار دے۔ کائنات میں کوئی سینہ تان کے نہ چلے، اگر کوئی عزت کا ٹھیکیدار اپنا آپ کو سمجھتا ہے تو پہلے یہ سوچ لے کس کے صدقے میں اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے۔ مل کے حیدری، اس منزل پر مجھے 4 مصرے سائل مرحوم کے یاد آ رہے ہیں، وہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ وہ کہتے ہیں شہرت کے لیے شہر میں بدنامی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں بدنامی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے۔ جاگیے خدا کے لیے، شہرت کے لیے شہر میں بدنامی کسی کی، اما کم ظرف تو کرتے ہیں حرامی نہیں کرتے، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے۔ ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے، ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے، ہم مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ مل کے ہم لوگ بلا فصل کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے شعر کبھی آپ نے داد دے دی اور میں پڑھ کے چلا گیا، نہیں۔ صادق آل محمد ایک باغیچے میں کام کر رہے تھے، ایک ملعون بڑے مغرورانہ انداز میں کہتا ہے مولا آپ زمانے کے امام اور آپ باغیچے میں کام کر رہے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، صادق آل محمد کا جملہ ہے، مولا مسکرا کے کہتے ہیں تجھ جیسے کمینے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ مل کے حیدری، تجھ جیسے کمینے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ ہم محنت کر کر ساری دنیا کو درس دیں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ محنت کرنے میں شرمائے نہیں، اور نہ جانے پھر وہ کس وادی میں ہے، کس خواب غفلت میں ہے کہ دعویٰ تو علی کی محبت کا کرتا ہے، کردار ابو سفیانی رکھتا ہے۔ میں ایک فرد کی توجہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں میرے سرکار، وہ نیکیاں جو ہیں وہ صرف اس وقت تحریر ہوتی ہیں جب کوئی آپ نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مصلی لکھا جاتا ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو مزکی لکھا جاتا ہے، آپ تکبیر کہتے ہیں تو آپ کو مکبر کہا جاتا ہے،
یعنی ہر وہ نیکی جو آپ انجام دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے. کائنات میں واحد نیکی ہے جس کو آپ انجام نہیں دیتے مگر پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. آپ کہیں گے مولانا ایسی بھی کوئی نیکی ہے کہ ہم انجام نہ دیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے؟ ہاں ہاں ہے وہ نیکی. کون سی نیکی ہے؟ ہم اپنے کلاس میں پڑھ رہے تھے, استاد محترم جو ہے وہ درس دے رہے تھے. درس دینے کے بعد ان کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح تھی. وہ ہم سے باتیں بھی کر رہے تھے, خاک شفا کے دانے گھما بھی رہے تھے. میں نے کہا سرکار آپ ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, خاک شفا کے دانے گھما بھی رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا ایک مرتبہ میرے استاد محترم نے کہا بیٹا جب آگے چل کر کتابوں کی ورگردانی کرو گے اور پڑھو گے اور مطالعہ وسیع کرو گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. ایک دن میں نے صادق آل محمد کی ایک حدیث پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر خاک شفا کے دانے آپ گھماتے رہے تو اللہ آپ کو تسبیح کا ثواب دے گا. اب آپ تسبیح کیا سمجھتے ہیں؟ تسبیح سمجھتے ہیں جس میں 100 دانے ہوتے ہیں؟ نہیں, تسبیح ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے, اور سبحان اللہ کا ثواب آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا وہ دانے ہیں جو گنا جاتا ہے تو 100 شمار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کا بے عیب ہونے کا اپنے دل سے اقرار کرنا. ایک مرتبہ سبحان اللہ. اب میں کیسے بتاؤں سبحان اللہ کا ثواب؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول ذرا مجھے سبحان اللہ کے ثواب بتا دیجئے. تو مولا نے کہا سبحان اللہ, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت تیار ہو جاتا ہے. آنے والے نے کہا اس کا مطلب مولا میرے تو ہزاروں درخت ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہ میں تو دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہوں. مولا کہتے ہیں بے شک ہو گئے ہوں گے مگر ان کو جلنے سے تو بچا. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا جوئے سے بچ, شراب پینے سے بچ, حرام خوری سے بچ, سود لینے سے بچ, سود دینے سے بچ. صلوات پڑھیے نا محمد والے میں. تو یہ سبحان اللہ کا ثواب. اب سنیے گا سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے. دیکھیں علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا کہ جناب سلیمان کو اللہ نے جو تخت عطا کیا تھا اس میں 1,00,000 جن, 1,00,000 فرشتے, 1,00,000 انسان اس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہ بساط سلیمانی جو ہے ہوا میں پرواز کرتا تھا. ایک دن بساط سلیمانی دریائے فرات کے قریب سے گزرا. جو لوگ اس تخت کے چاروں طرف اپنے پیر لٹکائے بیٹھے تھے, جب دریائے فرات کے قریب سے وہ تخت سلیمانی گزرا اور دریا فرات کے پانی کی چھینٹیں اس تخت پہ بیٹھنے والوں کے قدموں پہ پڑی تو دوستوں نے مسکرا کے جملہ کہہ دیا واہ سلیمان, اللہ نے آپ کو کتنی اعلیٰ ترین حکومت عطا کی ہے. بس جیسے یہ جملہ کہا سلیمان نبی بھی بڑے مغرورانہ انداز میں کہنے لگے واہ میرے پروردگار, تو نے مجھے کیا حکومت عطا کی ہے, نہ آج سے پہلے کسی کو دی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد بھی کسی کو نہ دے. بس جیسے یہ جملہ کہا اللہ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جا کر سلیمان سے کہہ دو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے بہت بڑی حکومت کے برابر ہے. صلوات تو پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیں یہ جو مٹی ہے نا, اس مٹی کا ذرا آپ سمجھئے یہ مٹی کیا ہے. یہ مٹی وہ ہے کہ جناب بہلول دانا کیا کرتے تھے, بہلول دانا کیا کرتے, مٹی کا گھر بنا کر برسات کے موسم میں بہلول دانا علی کا دیوانہ کیا کیا کرتا تھا, مٹی کا گھر بنایا اور بنانے کے بعد بیچ دیا. کیا اس میں کسی معصوم کا خون ملا ہوا تھا؟ بیچا نا, مٹی کا گھر بنایا اور بیچ دیا. اچھا یہ گھر بنانا بھی پرانے زمانے کی روش ہے اور لوگ کچھ کم ظرف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر بنانے کے بعد اپنا ماضی بھول جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ہارون رشید بھی اپنی اوقات بھول گیا اور اس نے ایک محل تیار کرایا اور تیار کرانے کے بعد کہا میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی اس گھر میں ایک خامی نکال دے تو میں یہ گھر
اس کے حوالے کر دوں گا۔ علی کا دیوانہ بہلول دانا گیا اور ہارون رشید کے پاس جانے کے بعد کہتا تیرا یہ چیلنج ہے کہ اگر کوئی ایک خامی نکال دے تو گھر اس کے حوالے کر دوں گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں ایک نہیں 3 خامیاں اس تیرے محل کے اندر نکالوں گا۔ اور گئے، باہر جانے کے بعد ایک آواز دی غریبو آؤ، اور آنے کے بعد اپنے اپنے کمرے پر قبضہ کر لو۔ میں ہارون رشید کے محل میں 3 خامیاں نکالنے والا ہوں۔ کہ کیا کیا خامیاں ہیں؟ کہ پہلی خامی تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پہلی خامی کیا ہے؟ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوسری خامی کیا ہے؟ کہ تو بھی اس محل کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے محل بنوایا ہے، یہ تو نے نہیں بنوایا، یہ تو یتیموں کا مال ہے جسے بنانے کے بعد تو اترا رہا ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے، ہارون رشید کہتا ہے ذرا یہ بتاؤ بہلول دانا کیسے پتا چلے کہ ہمارے شہر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا شجرہ خراب ہے؟ بھائی اگر مودی جی یو پی میں یوگی جی سے کہنے لگے کہ آپ یہ پتہ کیجئے کہ یو پی کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کا شجرہ خراب ہے، تو ابھی تو این آر سی کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ حل نہیں ہو پایا، یہ بہت بڑا مدعا ہو جائے گا کہ یہ کہنے لگے یہ پتہ کرو یو پی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا شجرہ خراب ہے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا نے جیسے ایک پتہ یہ جملہ کہا ہارون رشید نے، یہ کیسے پتہ چلے ہمارے شہر کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کا شجرہ خراب ہے؟ علی کے دیوانے نے کہا یہ بھی کوئی پتہ کرنے کی ضرورت ہے، میں ابھی گیا اور سب کو لے کر آیا۔ اور ایک جملہ کہا بھیا جس کو علی پسند نہیں ہے اسے بادشاہ نے بلایا ہے، لائیے خدا کے لیے، جس کو علی پسند نہیں ہے اسے بادشاہ نے بلایا۔ دربار بھر گیا، سب کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ علی کے دیوانے سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے پوچھا تو نے اتنے جلدی اتنے لوگوں کو کیسے اکٹھا کر دیا؟ تو ایک مرتبہ علی کا دیوانہ مسکرا کے کہتا ہے ہارون رشید تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جسے علی پسند نہیں ہوتا اس کا شجرہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ حیدری جسے علی پسند نہیں ہوتا اس کا شجرہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کھڑے علی کا دیوانہ بہلول دانا دربار میں کھڑا ہوا ہے، ایک ایک فرد کی توجہ۔ اور ایک مرتبہ اس نے کہا ہارون رشید نے علی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہارون رشید نے کہا، علی کے دیوانے نے ایک جملہ کہا ہارون رشید علی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہارون رشید نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اور عقل میں نہ آئے؟ علی کے دیوانے نے سپاہی سے نیزہ چھینا اور چھیننے کے بعد اس کے دربار میں گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے جملہ کا دریا کا جتنا پانی ہے وہ اس گڑھے میں لا کے ڈال دے۔ جو سمجھ گیا ان کو میری طرف سے داد ہے، جو ابھی حسین نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں پاکیزہ نتیجہ ان کی بابرکت سماعت کی نظر کیے دیتا ہوں۔ علی کے دیوانے نے جملہ کہا کہ علی اور عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اور عقل میں نہ آئے؟ بس وہیں پہ گڑھا کھودا اور کہا دجلہ کا جتنا پانی ہے وہ اس گڑھے میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا دریا کا سارا پانی اتنے سے گڑھے میں کیسا آ سکتا ہے؟ علی کا دیوانہ مسکرا کے کہتا ہے بے وقوف، میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چھوٹے سے گڑھے میں دریا کا سارا پانی نہیں آ سکتا تو تیری اتنی چھوٹی عقل میں کائنات کا اتنا بڑا علی کیسے آ جائے؟ نعرہ حیدری! مل کے تیری اتنی چھوٹی عقل کے اندر کائنات کا اتنا بڑا علی کیسے آ جائے؟ میری گفتگو کا عنوان ہے خاک شفا، اسی پہ گفتگو تمام ہونی ہے۔ سنیے جان گرامی، علامہ اسد حیدر ہاشمی جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، وہ جب یہ صدام کا زمانہ تھا تو وہاں سے کویت چلے گئے تھے، اور کویت میں انہوں نے کتاب لکھی مولا عباس کے عنوان سے، اس میں ایک چیپٹر ہے خاک شفا کے عنوان پر۔
اس میں انہوں نے خاک شفا کی عظمت پر سلام بھیجے ہیں. وہ کہتے ہیں الف الف سلام بے تحیت بے ولایت للتراب آسر من الاکسیر. وہ کہتے ہیں کہ ولایت علی میں ڈوبے ہوئے کروڑوں سلام ہو کربلا کی اس مٹی پر جو آسر من الاکسیر، جو اکسیر سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے. اکسیر کہتے ہیں یعنی اگر 1 گرام سونا ہو اور 10 گرام لوہا ہو اور اس سونے کو اس لوہے میں ملائے تو وہ 1 گرام سونا 10 گرام لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. علم کیمیا سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ اس کی کوالٹی ہے. یعنی اکسیر بناتی ہے لوہے کو سونا اور خاک در شبیر بناتی ہے کردار کو سونا. پہچانیے خدا کے لیے. میں نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آسر من الاکسیر، یہ کربلا کی خاک وہ ہے جو کردار کو سونا بناتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم گوپال پور والے کس معیار پہ گفتگو سنتے ہیں، مگر جملہ سن لیجئے گا. آمنوا من التقدیر، کربلا کی مٹی وہ ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے. نہیں میں ترجمہ نہیں کر پایا. دیکھیے آمنوا من التقدیر، کربلا کی مٹی وہ ہے کہ جو تقدیر سے نہیں ملتا وہ خاک در شبیر سے ملتا ہے. ابھی بھی متوجہ نہیں آپ بتا. دیکھیے تقدیر میں سب کے سب کچھ نہیں ہوتا. کسی کی تقدیر میں مال ہے تو اولاد نہیں، اولاد ہے تو مال نہیں، مال بھی ہے اولاد بھی ہے تو صحت نہیں، مال بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی ہے سکون نہیں، مال بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی ہے سکون بھی ہے عقیدہ نہیں. میرے سرکار تقدیر سب کو سب کچھ نہیں دیتی ہے، مگر خاک در شبیر وہ ہے جو تقدیر سے نہیں ملتا، وہ خاک در شبیر سے ملتا ہے. بھائی رائب کے پاس بیٹے نہیں تھے، تقدیر میں خاک در شبیر پر آیا تو بیٹے مل گئے. فطروس کے پاس پر نہیں تھے، خاک در شبیر پہ آیا تو پر مل گئے. راہب کے پاس پسر نہیں تھے، پسر مل گئے. سفیر روم کے پاس عقیدہ نہیں تھا، خاک در شبیر پہ آیا تو عقیدہ مل گیا. انفع من الدعاء وابلغ، انفع من الدواء وابلغ من الدعاء. یہ کربلا کی مٹی وہ ہے جو دوا سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. یہ وہاں پہنچتی ہے جہاں دعا بھی نہیں پہنچ پاتی. اب میں جملہ اب تک پہنچاؤں. دیکھیے جب آپ کسی اسپتال میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد مریض کی حالت پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ بھائی اب ان کو دوا فائدہ نہیں پہنچاتی، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں دوا نہیں پہنچتی وہاں دعا پہنچتی ہے. اب میں صادق آل محمد کا پھر قول آپ کی والدہ سماعت کی نظر کے دیتا ہوں. معصوم نے فرمایا کہ دعا عرش رحمان سے ٹکراتی ہے. دعا عرش رحمان سے ٹکراتی ہے. تھوڑا سا جاگیے گا. دعا عرش رحمان سے ٹکراتی ہے. عرش رحمان کسے کہتے ہیں؟ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں آخری منزل کو جہاں سے لامکان شروع ہوتا ہے. دعا عرش رحمان سے ٹکراتی ہے، یعنی حسین کے در کی خاک عرش رحمان سے آگے جاتی ہے. اما جس کے در کی خاک عرش رحمان سے آگے جاتی ہو وہ حسین کہا جاتا ہوگا. صلوات پڑھیے نا محمد والے محمد پر. سنیے اطہرو من اطیبو من المسکن والعنبر. کربلا کی مٹی وہ ہے جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے. مشک کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ نے اپنے جسم پر عطر لگایا، جتنی دیر لگایا اتنی دیر خوشبو رہے گی. ٹھیک ہے. اطیبو من المسکن والعنبر. کربلا کی مٹی وہ ہے جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے. نہیں جن لوگوں نے اب تک خاموشی کا روزہ رکھ رکھا ہے میں ان کا روزہ جبرن توڑواؤں گا نہیں، بلکہ ولایت علی کے شربت سے افطار ضرور کرا دوں گا. اور موسم بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر ایسے موسم میں بھی افطار نہیں کر پائے تو نہ جانے کس موسم میں افطار کریں گے. جملے پر غور کیجئے گا. اطیب من المسکن والعنبر. کربلا کی مٹی وہ ہے جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے. کربلا روز عاشورہ ایک چاہنے والا جس کا نام جون ہے بازار شہادت گرم ہے. جون کہتا ہے میرے مولا میرے آقا کہ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے، میرا رنگ کالا ہے، میں حبش کا رہنے والا ہوں، میرا خون آپ کے خون میں مل جائے. میرے مولا نے کہا نہیں جون جاؤ، حسین آپ کا بھی داغ برداشت کرے گا. جون گئے
کربلا کے میدان میں زین سے زمین پر آئے, کربلا کی ریت پر جون کی پیشانی لگی تو صرف جسم سے خوشبو نہیں آئی, ہائے 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 ہائے, صرف جون کے جسم سے خوشبو نہیں آئی بلکہ چہرے پر نور بھی آ گیا. صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد. مشک لگانے سے صرف خوشبو آتی ہے, کربلا کی مٹی استعمال کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے. اطہر من سلسبیل والکوثر, کربلا کی مٹی وہ ہے جو کوثر سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. کوثر کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. کوثر کے لیے تو 5ویں امام کا قول ہے کہ جب کوئی عزادار گریا کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے آنسو لاؤ, کوثر میں ڈالو تاکہ ذائقہ بدل جائے. کربلا کی مٹی وہ ہے جس میں خون حسین ملا ہوا ہے, اور جس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے آیت تطہیر میں لی ہے, اور جس کے لیے معصوم کی حدیث بھی ہے, السلام علیکہ یا سار اللہ, اے اللہ کے خون آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ اللہ کا خون ہے. اور اس کے بعد کیا کہا, اطہر من سلسبیل والکوثر, کربلا کی مٹی وہ ہے جو کوثر سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. اس کے بعد کا فقرہ سنیے گا, اللہ اکبر کیا جملہ ہے. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد. ارے بھائی پیچھے والوں اگر یہ بآواز بلند آواز ہے تو ایک صلوات آہستہ سے لیجئے, میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اطہر من سلسبیل والکوثر, کربلا کی مٹی وہ ہے جو کوثر سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. اور اس کے بعد علامہ اسد حیدر ہاشمی کہتے ہیں, انی اتعجب کل العجب, مجھے کربلا کی مٹی پر تعجب ہوتا ہے. میں نے نہ جانے کتنے سفر کیے اور میں نے دیگر ممالک کی مٹی کو دیکھا اور کاشتکاری میں نے دیکھی, لوگوں کو دیکھا مار بھائی کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے زراعت کر رہے ہیں. اپنے اپنے ملک میں کوئی گیہوں بوتا ہے تو گیہوں کاٹتا ہے, جو بوتا ہے تو جو کاٹتا ہے, کہیں کوئی سبزیاں اگا رہا ہے, مگر کربلا کی مٹی پر یہ کھیتی نہیں ہوتی ہے. مجھے کربلا کی مٹی پر تعجب ہے کہ کربلا کی مٹی وہ ہے, کربلا کی کھیتی وہ ہے کہ جس پہ شجاعت کا چاند اگتا ہے. یہ کاشتکاری نہیں ہوتی وہاں گیہوں نہیں اگتا, وہاں جو نہیں اگتے, وہاں پر کشمش کھجور پیدا نہیں ہوتی, وہاں پر شجاعت کا چاند اگتا ہے, عزت کا سورج اگتا ہے. ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہے, شجاعت کا چاند عباس, عزت کا سورج حسین. نہیں, اب میں پھر ایک حدیث سنا کے اور گفتگو آپ کے ذہن عالیہ سے قریب کروں. دیکھیے معصوم نے ارشاد فرمایا, مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, معصوم نے ارشاد فرمایا کہ انا کالشمس والی کالقمر, میں سورج کی طرح ہوں, علی چاند کی طرح ہے. میں سورج کی طرح, علی چاند کی طرح. جب تک سورج رہتا ہے, جب تک چور چوری نہیں کرتا, اس لیے کہ سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا رہتا ہے. چور بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں, چوروں کی کوالٹی بھی 3 طرح کی ہے. ایک چور, ایک ٹھگ اور ایک ڈکیت. اچھا کمال یہ ہے کہ جب تک سورج نکلا رہتا ہے تو یہ تینوں چھپے رہتے ہیں. جب سورج پردے میں چلا جاتا ہے اور چوتھا چاند نکل کر آتا ہے تو یہ بھی نکل آتے ہیں. آئے ہائے بھائی, جو سمجھ گئے ان کو میری طرف سے داد. اچھا دیکھیے, انا کالشمس والی کالقمر, میں سورج کی طرح, علی چاند کی طرح. کس نے کہا؟ نبی نے کہا میں سورج کی طرح. جب تک سورج رہا یہ تینوں, چور, ڈکیت, ٹھگ, یہ تینوں پردے میں رہتے ہیں. مگر جیسے ہی چاند نکل کے آتا ہے, اچھا یہ رہتے بھی 3 دن تک رہے, اس لیے کہ قمر در اقرب کا کیا مطلب ہے؟ قمر در اقرب, یہ 3 دن ہوتا ہے, یہ اسی لیے ہوتا ہے. صلوات پڑھیے نا محمد عالم. انا کالشمس والعلی کالقمر, میں سورج کی طرح, علی چاند کی طرح. ظاہر سی بات ہے جب تک سورج رہے گا تو یہ تینوں چور پردے میں, مگر جیسے ہی چاند نکل کر آیا تو انہوں نے اپنے اپنے چہرے دکھانے شروع کیے. مگر میں آپ کو کربلا میں مجھے لے کر چلنا ہے. دیکھیے یہ کربلا وہ ہے, کربلا کی کھیتی وہ ہے جس پر گیہوں, چاول, جو یہ پیدا نہیں ہوتے, بلکہ عزت کا سورج اگتا ہے, شجاعت کا چاند اگتا ہے. یہ تو انہوں نے کہا,
آئیے ہم سلام کرتے ہیں کربلا کی اس مٹی پر. اے کربلا کی مٹی آپ پر لاکھوں سلام کہ جس مٹی سے ابو سمامہ جیسا نمازی پیدا ہوا, جس سے حبیب جیسا دوست پیدا ہوا, زینب جیسی شجاع دلیر بیٹی پیدا ہوئی, وہ کربلا کی مٹی جس پہ علی اکبر جیسا صابر پیدا ہوا. نہیں, کربلا کی مٹی تو وہ ہے جسے عباس پانی دیتے ہیں, علی اصغر جس کی جڑوں میں اپنا دودھ ڈالتے ہیں. صلوات تو پڑھیں محمد والے محمد پر. آخری جملہ گفتگو تمام, اور وہ جملہ سن لیجئے گا. کربلا واحد کائنات کی وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا, دنیا میں آپ نے بادشاہوں کو لٹاتے ہوئے دیکھا ہوگا, مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. دنیا میں بادشاہوں کو آپ نے لٹاتے ہوئے, کربلا وہ ہے جہاں پر بادشاہ فقیروں کی طرح مانگتے ہیں اور فقیر بادشاہوں کی طرح بانٹتے ہیں. یہ میرے بھائی میسم کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ بھائی کی شیر دل بیٹی عطیہ زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مجھے بہت افسوس ہوا. ظاہر سی بات ہے, اس لیے کہ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. اگر آپ اس جملے پہ غور کر لیں تو گھر تک اشک بہاتے ہوئے جائے. کائنات کی 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. ایک بیٹی جس کی عمر 4 سال ہے, ایک بیٹی وہ ہے جس کی عمر 7 سال ہے, اور ایک بیٹی وہ ہے جس کی عمر 18 سال ہے. کائنات میں جو 4 سال کی بیٹی ہے اس کا نام سکینہ ہے, جسے شمر کے تماچوں نے ضعیف کر دیا. کائنات میں جو 7 سال کی بیٹی ہے اس کا نام سغرا ہے, جسے علی اکبر کی جدائیگی نے ضعیف کر دیا. گھٹ کے نہیں, بلند آواز سے گریا کرنا, رونا ایسے جیسے زینب چاہتی ہے. کائنات میں 18 سال کی بیٹی جس کا نام زہرا ہے, جسے دربار نے ضعیف کر دیا. جب دربار میں گئی تو سر کے سارے بال کالے تھے, جب دربار سے زینب پلٹ کر آئی ہے تو سر کے سارے بال سفید ہو گئے. آپ آمادہ ہیں نا, گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا, میرے بھائی کو پرسہ دینے کے لیے آئے. میں بھی بہت دور سے پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. میں ایک اور علی کے چاہنے والے مالک اشتر کی بیٹی کا ذکر کر کے مصائب تمام کیے دیتا ہوں. اب اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام, گزرے کہاں پر زیادہ ستم تم پر یا امام, مولا نے 3 بار کہا شام شام شام. سرننگے میری پھپھیاں تھی اور گردے خاص و عام, زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے. بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. آنے والے نے کہا مولا اگر آپ 1 مرتبہ شام کہہ دیتے تو میں سمجھ جاتا. مولا آپ نے 3 مرتبہ شام کیوں کہا؟ مولا نے کہا پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار ہے, شام کا وقت ہے نا, بذرا اپنے ذہن میں شام کا تصور رکھیے گا. پہلی مرتبہ شام سے مراد شام کا بازار, دوسری مرتبہ شام سے مراد شام کا دربار, اور تیسری مرتبہ شام سے مراد شام کا زندان. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. مگر کوئی زینب کے دل سے پوچھے, 18 بھائیوں کی غیرت مند بہن زینب جب لٹ کر شام پہنچی ہے, مسلمانوں کی 32 بستیوں سے گزرنے کے بعد جب زینب شام پہنچی ہے تو آپ کو معلوم ہے شامیوں نے زینب کا استقبال پتھروں سے کیا ہے. گھٹ کے نہیں, بلند آواز سے گریا کرو. بولا آپ کو کوئی غم نہ دے, شامیوں نے زینب کا استقبال پتھروں سے کیا ہے. کوئی پتھر سید سجاد کی ہتھکڑی پہ آ کے لگا, کوئی پتھر زینب کے بازو پہ آ کے لگا, کوئی پتھر سکینہ کی پیشانی پہ آ کے لگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بولا آپ کو کوئی غم نہ دے. جیسے ہی یہ قافلہ شام پہنچا تو شام میں اس مقام پہ پہنچا جہاں پر مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کا مکان تھا. ریحانہ کو نہیں معلوم فاطمہ کا چمن لٹ گیا, ریحانہ کو نہیں معلوم فاطمہ کا گھر لٹ گیا, ریحانہ کو نہیں معلوم عباس کی شان قلم ہو گئے,
ریحانہ کو نہیں معلوم علی اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی. ریحانہ کو نہیں معلوم علی اصغر کا ننھا سا گلا تیر سہ شعبہ سے چھپ گیا. اس لیے کہ یزید نے کہا تھا کل باغیوں کا قافلہ آنے والا ہے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ دربار اور بازار میں 20 منٹ کا راستہ نہیں ہے, مگر 72 گھنٹے زینب کھڑی رہی. میں نے بہت بڑا جملہ پڑھ دیا, اگر آپ غور کر سکتے ہیں. جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھی. ریحانہ کو نہیں معلوم فاطمہ کا چمن اٹھ گیا, اس لیے کہ یزید نے پیغام دیا تھا گھر کے جتنے مرد ہیں وہ راستے میں کھڑے ہو جائیں, گھر کی جتنی عورتیں وہ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ جائیں. ریحانہ کے ہاتھ میں پتھر تھا, بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا, گلے میں تو خاردار, زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا لاغر, میرا ناتوا, میرا بیمار امام. ایک مرتبہ ریحانہ کے اوپر بیمار کربلا کی نگاہ پڑ گئی اور ایک جملہ کا, ریحانہ زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا, کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گی؟ ریحانہ زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا, کہ تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گی. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ ریحانہ کے ہاتھ میں پتھر تھا, ریحانہ نے اپنے ہاتھ کے پتھر کو اپنے مکان کی چھت پہ رکھا اور ایک مرتبہ زینے کے ذریعے سے سین خانہ میں آئی. تڑپ کے کنیز سے ایک جملہ کا, کنیز غضب ہو گیا. کیا ہو گیا میری مالکہ, کیا ہو گیا میری شہزادی؟ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے زندگی میں بہت قیدی دیکھے مگر جیسے قیدی آج دیکھے ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے. کیسے قیدی دیکھے گا؟ ایک رسن ہے 12 گلے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک رسن 12 گلے, پھٹ کے نہیں. اگر بات سمجھ میں آئے تو رونا ایسے کہ یہ آواز شام تک پہنچائے. آپ کے جملہ کا, کیا ہوا میری شہزادی؟ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ یہ میرے گھر کا نام ہے, میرے بابا مالک اشتر نے میرا نام ریحانہ رکھا. میرے بابا مالک اشتر نے میرے آقا, میرے مولا, میرے سید و سردار علی مرتضیٰ کے کہنے پر میرا نام ریحانہ رکھا تھا. یہ میرے گھر کا نام ہے, مگر غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ بازار شام میں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توغے خاردار ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک لاغر, ایک ناتوا, ایک قیدی کھڑا ہوا ہے. وہ قیدی میرا نام جانتا ہے. وہ قیدی میرا نام جانتا ہے. جا کنیز جا کر اس قیدی سے سوال کرنا وہ قیدی میرا نام کیسے جانتا ہے. جب میں غفیر کو چیرتی تھی, مالک اشتر کی کنیز وہاں پر پہنچی, مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کی کنیز اس مقام پر پہنچی جہاں پر یہ قیدی کھڑے تھے. عالم غربت میں شام میں پہلی مرتبہ کسی نے سلام کیا, اے قیدی آپ پر ہمارا سلام. بیمار کربلا نے تڑپ کے جملہ کہا, کون ہے جو ہمیں عالم غربت میں سلام کرتا ہے؟ ابھی ریحانہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے. ریحانہ کی کنیز کہ ایک بی بی ہے جو ناقے پہ بیٹھی ہے, جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں. تڑپ کے جملہ کہتی ہے, اے کنیز جا اور جا کر اپنی شہزادی سے کہنا کہ وہ ہم سے بازار شام میں آ کے ملاقات کر لے. ابھی کنیز یہ پوچھنا چاہتی ہے آپ میری شہزادی کو کیسے جانتی ہے, مگر اس سے پہلے ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بنے, ناقے پہ سوار ہے. وہ کہتی ہے جا کنیز جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ وہ ہم سے بازار شام میں آ کے ملاقات کر لے. کنیز گئی اور جانے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے, میری شہزادی, میری مالکہ. غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں ابھی اس قیدی سے سوال کرنا چاہتی تھی, آپ میری شہزادی کو کیسے جانتے ہیں؟
مگر ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، وہ بی بی ناقے پہ سوار ہے، وہ بی بی کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے سیدزادے بیٹھے ہیں مگر جملے پہ توجہ کر لیجئے گا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے، اے کنیز، وہ بی بی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہم سے بازار شام میں آ کے ملاقات کر لیں۔ اب سنیں گے ریحانہ نے تڑپ کے کیا کہا؟ اے کنیز جا کر اس بی بی سے کہہ دینا ہم بازار شام میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ ہم مدینے کے سیدوں کی کنیز ہیں۔ اے کنیز جا کر اس بی بی سے کہہ دینا ہم مدینے کے سیدوں کی کنیز ہیں، ہم بازار شام میں نہیں آ سکتے۔ کنیز گئی اور جانے کے بعد کہتی ہے، اے بی بی میری شہزادی کہتی ہے ہم مدینے کے سیدوں کی کنیز ہیں، ہم بازار شام میں نہیں آ سکتے۔ بس جیسے یہ جملہ کا علی کی بیٹی زینب تڑپ گئی اور تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، کنیز جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ ہم بھی تو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ گھٹ کے نہیں بلند آواز سے گریا کرنا، اس لیے کہ جب کسی کے یہاں پر انتقال ہو جاتا ہے تو 3 طرح کے لوگ گریا کرتے ہیں، ایک گھر والا، ایک پڑوس والا، ایک گلی والا۔ جب بھی گریا کیا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے گھر والے دہاڑے مار کے روتے ہیں۔ تڑپ کے جملہ کا کنیز جا کر کہہ دینا ہم بھی تو مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کنیز گئی اور جانے کے بعد کہا، اے میری شہزادی، وہ بی بی کہتی ہے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام ریحانہ نے شام میں سنا، تڑپ کے کہتی ہے، کنیز یہ درہم و دینار لے جا، اس سپاہی کو درہم و دینار دے۔ سپاہی کو درہم و دینار دے کر ناقے کی مہار پکڑ کے ہماری دہلیز پر اس قیدی کو لے آ۔ درہم و دینار لیے، کنیز نے سپاہی کو درہم و دینار دیے، ناقے کی مہار کو پکڑا۔ علی کی بیٹی اس ناقے پہ سوار ہے، دہلیز پر جب ناقہ آ گیا تو میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ آسمان گرا کیوں نہیں، زمین پھٹی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مالک اشتر کی بیٹی تو پردے میں ہے، علی کی بیٹی بے پردہ۔ مالک اشتر کی بیٹی گھر کے اندر، علی کی بیٹی گھر کے باہر۔ سلام کیا ریحانہ نے، بی بی آپ پر میرا سلام۔ زینب نے جواب سلام دیا، بی بی سنا ہے آپ مدینے کی رہنے والی ہیں؟ زینب نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کے جسم میں دل ہے، دل میں درد ہے اور اس درد میں کربلا آباد ہے، اور کتنا اس جملے پر احساس کر سکتا ہے۔ جملہ سن لیجئے گا، ایک مرتبہ سلام کیا، زینب نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام دینے کے بعد ریحانہ نے کہا، سنا ہے بی بی آپ مدینے کی رہنے والی ہیں؟ زینب نے کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بی بی آپ مدینے میں کون سے محلے میں رہتی ہیں؟ زینب نے کہا محلہ بنی ہاشم۔ بی بی محلہ بنی ہاشم میں آپ کا کون سا مکان ہے؟ سن لیا نا آپ نے، بی بی محلہ بنی ہاشم میں آپ کا کون سا مکان ہے؟ اب زینب کیسے بیان کرے؟ اس لیے کہ گھر تو کربلا میں اجڑ گیا۔ بس ایک جملہ کا، اے بی بی میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرا مدینے میں کون سا مکان ہے، بس اتنا سن لے کہ جب سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بعد منزل عروج پر آتا ہے، اور منزل عروج پر آنے کے بعد سورج کی لطیف کرنیں روضہ رسول کی گنبد پہ آ کے گرتی ہیں، اس سے جو سایہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی گھر میں تو آ کے گرتا ہے۔ آپ نے سن لیا نا، ریحانہ کے سر پہ ردا تھی، ریحانہ نے اپنے سر کی ردا کو اتارا اور اتار کے ایک جملہ کا، بی بی کیا عباس کی بہن قیدی بن گئی؟ تڑپ کے ریحانہ نے ایک جملہ کا، بی بی کیا عباس کی بہن قیدی بن گئی؟ بی بی کیا حسین کی بہن کو اسیر کر لیا گیا؟ اب جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ تڑپ کے ریحانہ جملہ کہتی ہے، بی بی کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا؟
میں پڑھ چکا مصائب، اگر آپ احساس کر سکتے ہیں، بس جیسے یہ جملہ کہ علی کی شیر دل بیٹی زینب کہتی ہے، ریحانہ یہ نہ کہنا کہ میرے شیر عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، ارے جب تک عباس زندہ تھا کسی کی کیا مجال جو خیموں کی طرف نگاہ اٹھائے، ارے جب عباس کے شان قلم ہو گئے خیموں میں آگ لگ گئی، ہماری ردائیں چھن گئیں، ہم دیار بدیار پھرائے گئے۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما، اس وبا اور اس بیماری کو ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں اور اس باران رحمت کے صدقے میں اس وبا اور اس بیماری سے نجات دینا۔ پروردگار ذکر محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھ، اور روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، اور جتنے مومنین مومنات مجلس سرکار سید الشہداء کو سماعت فرما رہے ہیں ان کو حج و کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے ظہور میں تعریف، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عطیہ زینب بنت میس البری کی رکوع